یہ لڑائی جھگڑا ہم کریں گے اس وقت ایک منٹ میری بات سنیں، ایک منٹ میری بات سنیں. ایز اے یونین کا میں جو ہے وائس پریزیڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے جانتے ہیں. میں نے ایجوکیشن چوک میں مردہ بن کے 2 گھنٹے میں وہاں لیٹا رہا ہوں. آپ سب جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا احتجاج کسی نے نہیں کیا. آپ میں بتا رہا ہوں نا، ہم نے اپنے ورکرز کے لیے کیا نہیں کیا. ہمارے آنے سے پہلے ہمارے ورکرز کو منسٹری نے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا. ہمارے احتجاج اور اس کے نتیجے میں منسٹری نے آپ کو تنخواہ دینا شروع کی. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی بات مکمل کرنے دیں. ہم کوئی یہ آخری نہیں ہے کہ ہم یہاں سے آج ختم کر دیں گے. ہم ایسے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم اپنا حق نہیں وصول کر لیتے. ہمیں اپنی بات مکمل کرنے دیں. ہم یہی ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے. اچھا دیکھیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بطور مسلمان ہمارے جو ایک روایت تھی کہ حضرت عمر کے دور میں وہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی ان کی سلطنت میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا. جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جس ادارے میں کام کر رہے ہیں 16 ماہ کی پہلے تنخواہیں تھی بقایا 2019 سے 22 تک، اور 2022 سے لے کے نومبر 2025 تک اس وقت ہماری 32 تنخواہیں پینڈنگ میں. اس کے علاوہ ہمارا پی ایف ہے، ہماری گریجویٹی ہے، آپ لوگوں کے جو ہے ریٹائرمنٹ کے جتنے بینیفٹس ریٹائرمنٹ کے ہیں وہ بقایا ہیں. 2022 پہ یہاں پہ ایک احتجاج ہو رہا تھا اور ایک خاتون جو تھی وہ آج آئی نہیں ہے، چودھری کر کے کوئی خاتون ہے. میں تو پشاور سے، آپ سب کو آپ جانتے ہیں مجھے، میں اتنا خواتین کو ناموں سے نہیں جانتا. جی، رشیدہ چودھری صاحبہ جو تھی وہ باہر رو رہی تھی کہ میں 2019 سے ریٹائر ہوئی ہوں اور میرے واجبات آج تک کلیئر، اور ان کے آج بھی نہیں کلیئر ہوئے ہیں واجبات. آج بھی وہ رو رہی ہیں، دھو رہی ہیں. ان کی ایک بیوہ بیٹی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے اور ہم ان کی اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم اپنے ساتھ کوشش کریں گے کہ آپ کے بھی مسائل حل ہوں. ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں. تو آپ دیکھیں کہ وفاقی منسٹر جناب عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہے ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ ان کو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے نمازی پرہیزگار بندے ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. آپ کے زیر انتظام ادارہ ATV، اس کے 32 ماہ کی تنخواہیں لوگوں کی پینڈنگ میں. ہمارے اس ادارے میں آپ نے اخبار میں دیکھا ہے کہ ایک اونٹنی کی جو ہے ٹانگیں کاٹ لی اس نے، جا کے کسی اور کے کھیت میں سے جو ہے وہ گھاس کھا لی تھی. آپ کے اس ادارے میں اسلام آباد میں آپ کے ساتھی کی شوگر کی وجہ سے، علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کٹ گئیں. آپ اس بات کو جانتے ہیں. ان لوگوں کو نہیں پتہ کہ ان لوگوں کے ہمارے اوپر اپنے نظر کرم نہ کرنے کی وجہ سے ہم کن مسائل کا شکار ہیں. اس کے علاوہ زبید جوکیو کتنے دن تک تڑپتا رہا اور پیسہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ تڑپ کے مر گیا. اس پوسٹر میں آپ دیکھیں افضال احمد، وہ مجھے ریکویسٹ کرتا رہا کہ یار میں جو ہے، میری بیوی جو ہے ایڑیاں رگڑ رہی ہے اور اس کے پاس، ہمارے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے. آپ یقین مانیں میں ان سے کہتا رہا، میں تو پشاور میں بیٹھا تھا، میں اپنے ریٹائرڈ جنرل سیکرٹری سے کہتا رہا، ٹھیک ہے، وہ آج صاحب آئے نہیں ہیں، ان سے میں کہتا رہا کہ بھائی اس کی بیوی کے علاج معالجے کے لیے کچھ پیسے دے دو. یقین مانیں وہ ایڑیاں رگڑ کے مر گئی وہ. پھر اس کے 40ویں پہ میں ان لوگوں کو لے کے وہاں پہنچا. اس کے بعد کیا ہوا، ظلم کی انتہا دیکھیں. کچھ عرصے میں، مہینے کے بعد وہ افضال بھی دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد آتے ہیں لالا رزاق سکھر میں وہ ریکویسٹیں کرتا رہا کہ یار مجھے کچھ پیسے دے دو کہ میں اپنی ماں کا علاج کرا لوں. اس کی ایک واحد ماں تھی 85 سال کی. اس کی ماں اس دنیا سے کیوں چلی گئی؟ صرف ہمارے حکمران جو ہیں ہمارے اوپر نظر نہیں ڈال رہے. ہم ان کے زیر انتظام ہیں. ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ ہمیں تڑپا کے نہ ماریں، ہمیں ایک فائر کریں، شوٹ کریں، ہمیں ماریں، ہمیں تڑپا کے نہ ماریں. ہم روز مرتے ہیں، ہم روز جیتے ہیں. یہ لوگ جب ہمیں فون کرتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کچھ کرو، عید آ رہی ہے، بقرہ عید آ رہی ہے، آپ یہ بتائیں کہ 7 مہینے سے آپ نے لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے، جبری ریٹائر کر دیا ہے. 2 عید کے تہوار آپ کے گزر گئے ہیں.
ایک بقرہ عید گزری آپ کی اور ایک عید الفطر گزری. عید الفطر میں آپ مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم مسلمان لوگ، میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ فطرانہ ادا کرتے ہیں. آپ ہمیں زکوٰۃ فطرانہ ہی دے دیتے یار، ہمارے بچے عید تو منا لیتے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم عید نہ منا سکے. آپ ہم سے ناراض ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں کتنی سزا دیں گے؟ 2 عیدیں آپ نے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس مشکل وقت میں جدھر روٹی جو ہے، اگر تنخواہ دار بندہ جو ہے اپنی بمشکل زندگی گزارتا ہے، اور بغیر تنخواہ دار بندہ جس کی 32 مہینے کی تنخواہیں بھی بقایا ہوں، وہ کس طرح عید کرتا ہوگا؟ کس طرح یہ میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آیا ہوں، کس طرح ہم ان سے آنکھیں ملاتے ہوں گے، کس طرح بچوں کا سامنا کرتے ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ میری اپنی 85 سال کی ماں ہے، ٹھیک ہے، میں وہ دیکھتا ہوں نا کہ میری جیب میں پیسے نہیں، مجھے آواز دے رہی ہے، میں نظر بچا کے نکلتا ہوں کہ یار اب میں کیا کروں؟ ہم کن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. اور پھر ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہمیں یہ بھی ہے کہ ادھر سے بھی آواز آتی ہے. یقین مانیں کہ میرا اپنا جو اسسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے بمشکل ریکویسٹ کر کے اسے سیکیورٹی میں وہاں ایڈجسٹ کروا دیا، کیونکہ وہ ریٹائر آرمی سے بھی تھا. اس کی یہ حالت ہے کہ وہ روڈوں سے گند اٹھا کے اور وہ گند بیچ کے اپنا گزارا کر رہا ہے. یہ اس حالت پہ آئے ہوئے ہم لوگ. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. اور اگر ہم بولیں گے نہیں، ہم دیکھیں پہلے ہم نے اپنے مسائل دیکھنے کہ ہم پہ رحم کریں، ہمارے مسئلوں کو حل کریں. عطا طارق صاحب، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنا حق مانگے، اور وہ حق بھی کیسے مانگا کہ آپ نے یہ عدالتیں بنائی ہیں، آپ نے ایک نظام بنایا ہے کہ انصاف لینے کے لیے آپ ادھر چلے جائیں. یہ عدالتیں بند کر دیں تاکہ ہم لوگ انصاف کے لیے وہاں نہ جائیں. یہ اس نظام کے اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اگر انصاف لینے چلے گئے تو ہم نے کون سا گناہ کیا کہ آپ ہمیں اس کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ ہم روزانہ مرتے ہیں، ہم روزانہ جیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں یہ آپ دیکھیں، 18 لوگ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہ تو 16 لوگ آپ کو ادھر نظر آ گئے. اس کے علاوہ جو ہمارے 280 خاندان ہیں، اس کے پلس آپ لوگ ریٹائر ملازمین، یہ 300 پلس خاندان بنتے ہیں. یہ 300 پلس خاندان جو ہے اس وقت ان کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. ایک بہت بڑا المیہ جو ہے ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے. اور اگر ہم میں سے کوئی مزید جان جائے گی تو آپ یقین کریں کہ اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوگا. آپ سے پہلے وفاقی وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ تھی، انہوں نے پھر ان خواتین کو خاتون ہونے کے ناطے دیکھا، ان پہ ترس کھایا، اور انہوں نے آگے ایک معاہدہ کروایا پی ٹی وی سے 4 کروڑ روپے کا، جو کہ آپ کے آنے کے بعد وہ قائم نہ رہ سکا، ختم ہو گیا. تو آپ ہم پہ رحم کریں سر، ہم پہ کرم کریں، ہمیں موقع دیں. آپ جیسے کہتے ہیں ہم اس طرح آج کے آپ سے معافی مانگ لیں گے، لیکن خدا را ان خاندانوں پہ رحم کریں، انہیں مرنے مت دیں. اور اگر آپ نے مارنا ہی ہے نا تو روزانہ تڑپا کے نہ ماریں، ہمیں بلا لیں کسی بھی جگہ پہ، ہم سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے. ہم آپ کے لیے جان آپ کی خوشی کے لیے دے دیں گے. اور بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ہم سے حکم کریں خالی. ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ادارہ جو ہے نا، ایک ادارہ کیوں اپنا ابھی تک ورک پلان کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ بزنس پلان ماشاءاللہ آپ کے پاس پروفیسر آپ کے جو ہیں یہ احسن اقبال صاحب ایک بہت ماہر جو ہے منصوبہ بندی کے ماہر ہیں وہ، اور آپ ان سے مشورہ کریں، ہمارے چینل کو یوٹیلائز کریں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرٹینمنٹ، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ 2 گھنٹے کا ڈرامہ کوئی دیکھے گا. آپ اس کے اوپر صنعت تجارت اس کو فروغ دیں، لوگوں کو مواقع دیں کہ آپ ایک نئے آئیڈیا لے کر آئیں. نئے آئیڈیا کیسے ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے یہاں پہ کسی موچی سے کہہ دیا کہ آپ دل کا آپریشن شروع کر دو. آپ دیکھیں کیا ہوا یہاں پہ. آپ نے جو ہے نا ایک اکاؤنٹنٹ کو کہہ دیا کہ آپ پروگرام شروع کر دو. پروگرام کیا چلے؟ ایک مارننگ شو چلا. مارننگ شو میں جو ہے آپ نے ان کو تنخواہ پہ رکھ لیا، اور ہماری تنخواہ دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. 15 کروڑ آپ اسے 1 گھنٹہ جو 2 گھنٹے تھے آپ اس کو سیل آؤٹ کرتے، وہ اپنا بزنس کرتے اور آپ کو بھی کما کے دیتے. کم از کم ہمارا تو خرچہ نہ ہوتا نا. آپ نے ایک موچی سے یہ کام کروایا، دوسرے سے کیا کرایا؟ دوسرے موچی کو آپ نے مارکیٹنگ پہ لگوا دیا. تو ادارہ تو تباہ ہونا تھا نا. ادارہ تو تباہ اس وجہ سے ہوا ہے. آپ نے جو لوگ تھے آپ نے پروفیشنل لوگوں کو لے کر نہیں جائیں گے تو ادارے تو تباہ ہوں گے. اس میں ہمارے ورکر کا کیا قصور ہے؟
ہم تو صبح آئے، اپنی جو ڈیوٹی ہے ٹرانسمیٹر کی ریڈنگ لے لی، بجلی کے انتظام دیکھ لیے، جو ہمارا کام تھا ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو آپ بتائیں کہ میں نے اس ادارے کے اندر 33 سال گزارے، 33 سال کے بعد میری جمع پونجی جو ہے، میں نے ساری زندگی پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا، آج میں کیا ہے جیب خالی لے کے بیٹھا ہوں۔ آپ یقین مانیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک کے اندر ہم کریں تو کیا کریں سوائے خودکشی کے۔ یہ سمجھ آتا ہے کہ ان مسائل کا حل ہمارے پاس خودکشی کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو میں عطا تارڑ صاحب سے جھولی پھیلا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ ہم نے انصاف مانگ کے بہت بڑی غلطی کری تھی، ہمیں خدا را معاف کر دیں، اور ہمارے لوگوں کو، ریٹائر ملازمین کو، یہ ریٹائر ملازمین ہیں، وہ خاتون جنہوں نے اپنی ریٹائر ملازمین نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، انہوں نے اگر ان کے دل میں کوئی ارمان تھا کہ وہ عمرہ کریں گی یا حج کریں گے، تو میرا تو نہیں خیال کہ وہ اس دنیا میں کچھ کر سکیں گے، کیونکہ وہ تو تب کریں گے نا جب آپ ہم پہ نظر کرم کریں گے، اور آپ تو ہم کے نفرت اور حقارت کی نظر سے آپ دنیا میں ہمیں ذلیل کر رہے ہیں کہ یہ انصاف مانگنے گئے تھے، ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا، ہم انسان ہیں، جیتے جاگتے انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری آپ پہ قائم کی ہے، آپ ہمارے اس بات کا جواب دے ہوں گے اگر آپ اس دنیا میں ہمارے ساتھ ناانصافی کریں گے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی پرہیزگار آدمی ہیں، تو آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کو ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا، اس جگہ نہیں دینا پڑے گا تو آپ کو اس اللہ کے گھر میں جا کے دینا ہوگا۔ تو میں تو بس ادھر یہ اینڈ کروں گا، باقی جو ہے یہ میرے شوہر کو میں بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ پشاور سے آتے ہیں، انہوں نے 33 سال اس ادارے کو دیے ہیں، ہمارے آگے کوئی اولاد بھی نہیں ہے، ہم دونوں بے اولاد ہیں، ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے جو ہمیں کما کے کھلائے گا، ہمارا واحد سہارا صرف ایک یہاں کا فنڈ تھا، یہ سیلری تھی۔ ہم نے بہت مشکل سے 3 سال ہم نے گزارے، 36 تنخواہیں ہم نے بہت مشکل سے گزاری ہیں، جو کچھ ہمارے پاس جمع تھا وہ ہم نے خرچ کر دیا۔ اب آگے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو خرچ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے پینشن ملتی ہے، کتنی پینشن ہوتی ہے، اس پینشن میں کیا آتا ہے؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں پینشن ملے گی، کتنی ملے گی؟ اگر میرے شوہر نے اس ادارے کو 33 سال دیے ہیں، اگر ان کا یہ فنڈ انہیں ملتا، پی ایف والا فنڈ ملتا، تو شاید وہ کچھ کاروبار کر لیتے۔ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں ایسے جو یہ چاہتے ہوں گے؟ بہت ساری خواتین ہیں، انہوں نے بھی اس ادارے کو ٹائم دیا ہے۔ اب میں ان کے لیے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائیوں سے، اپنے کزن سے یا ملنے جلنے والوں سے بھی میں اگر کہتی ہوں نا تو سب مجھے صاف منع کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کوئی دیتا ہے اس عمر میں ملازمت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ ساری زندگی میرے شوہر نے مجھے گھر بٹھا کے مجھے کھلایا، میں نے کبھی گھر سے باہر میں نے قدم نہیں نکالا۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میں کس سے کہوں گی؟ جن لوگوں نے یہاں پہ کرپشن کی، آپ سب جانتے ہیں کن لوگوں نے کرپشن کی، منسٹری جانتی ہے کہ کن لوگوں نے کرپشن کی ہے۔ آپ اگر ان سے ہمیں انصاف نہیں دلا سکتے نا، ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر جو ہے نا ہمارا قیامت پہ پورا مجھے یقین ہے، اور جب اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے۔ انسان بھگت رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو، لیکن وہ نہیں مانتا کہ میں جو ہے نا میں بھگت رہا ہوں، دنیا میں بھی بھگتتا ہے اور آخرت میں بھی بھگتتا ہے۔ آج تو ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے سوال نہیں کرے گا، سیدھا آپ کو اپنا فیصلہ سنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر بٹھایا ہے، انصاف مانگنا یا عدالت جانا۔ یہ ادارے کے لوگ کوئی ڈائریکٹ عدالت نہیں گئے، انہوں نے کیس نہیں کیا، ہڑتالیں کرتے رہے، احتجاج کرتے رہے، اپنی طرف سے
جو ہو سکتا تھا وہ کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے نا. اتنا بڑا قصور تو نہیں تھا جتنا بڑا بن گیا. میں تمام میڈیا ہاؤسز سے یا جتنے بھی لوگ چینلز پہ کام کرنے جاتے ہیں میں ان سے کہوں گی خدا کے لیے آپ اپنی پوری کوشش کریں کہ جو سربراہ ہے اس کے پاس جائیں، عدالت مت جائیں، عدالت سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا، سزا ملے گی، سزا ملے گی، آپ کو انصاف نہیں ملے گا. اس کے علاوہ یہ دیکھیں، ایک یہ میری بہن نے اسلام آباد میں، یہ بھی ایک بہن نے یہ میڈیکل رپورٹس دی ہیں. یہ آسیہ میڈم، آسیہ جو ہے یہ ہاسپٹل میں تڑپ رہی ہیں اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا پراپر علاج نہیں کروا سکتی. خدا را ہم لوگوں پہ رحم کریں سر. یہ دیکھیں، یہ ثبوت پڑا ہوا ہے. اگر کسی کو یقین نہیں آتا خود آ کے چیک کر لیں. ہمارے ملتان کے ایک بھائی ہیں، آپ نئے آپ آئے تھے 3 سال پہلے، وہ ہاسپٹلائز ہوئے. عطا طارر صاحب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ان کی مالی مدد کی. ہمیں جب پتہ چلا کہ کیس آپ کے پاس گیا ہے تو ہمیں امید ایک پیدا ہوئی کہ شاید آپ ہمارے لیے کچھ کریں گے. لیکن اب تو آپ کہتے ہیں عدالت گئے ہو، اس سے انصاف لے لو، عدالت گئے ہو. یہ اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے. آپ بلائیں نا ان لوگوں کو جو کچھ کہہ سکتے ہیں، کوئی پلان پیش کر سکتے ہیں. 33 سال انہوں نے دیے. میرے شوہر نے اے ٹی وی کی بنیادیں جب بن رہا تھا اپنے ہاتھ سے اینٹیں لگائی ہیں پشاور اسٹیشن کی، اپنے ہاتھ سے اینٹیں لگائی ہیں. آج ساری زندگی دینے کے بعد ہم بالکل خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اور ہم اس حالت میں کہ ہم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتے. یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ یہی ہمارا گھر ہے، ہم تو کہیں بھی نہیں جا سکتے. چیف مارشل صاحب جو ہے وہ ایران جاتے ہیں، ان کا جو ہے نا ان کے فیصلے کرواتے ہیں تو ہمارا بھی کرواتے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب ہمارا بھی جو ہے نا ہمارے لیے بھی سن لیں. تھوڑا سا آپ نے کہیں دور نہیں جانا، آپ یہیں رہتے ہیں، اسلام آباد میں رہتے، پاکستان میں رہتے. ہمارے اوپر بھی تھوڑی سی نظر کرم کر لیں. وزیر اعظم صاحب آپ بھی کر لیں. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جائے گا. کون پھر کون ہے کرتا تو سن جائے گا. میں تمام اپنے ساتھی جو میڈیا چینل سے ریلیٹڈ ہیں، جتنے بھی ہمارے پریس کے نمائندے ہیں، اور خاص طور پر میں این سی بی نیشنل پریس کلب کا مشہور ہوں کہ انہوں نے آج یہ پریس کانفرنس ہمارے لیے ارینج کی. اور امید کرتے ہیں کہ منسٹر تک ہمارا یہ پیغام پہنچانے میں ہمارے ساتھ بھرپور معاونت کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت واعوذ بك من نعمتك علي واعوذ بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت واغفر لكل المعملين والمعملات. یا مالک مولا، یہ میرے پریشان حال بندے آج اس نیشنل پریس کلب میں جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے دل کا دکھ اور درد ان سب پریس کے لوگوں کے سامنے رکھا. ہم مولا ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی اور مقام بالا کے دلوں میں بھی ہمارے لیے نرمی پیدا فرما.